الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين زمین و زمان تمہارے لیے سبحان اللہ کیا مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے سبحان اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبحان اللہ بے شک انہیں جانا انہیں مانا کیا بات ہے سبحان اللہ نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا سبحان اللہ بہت فرش والے تیری شوکت کو لوگ کیا جانے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار کیا بات ہے سبحان اللہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ میں آج مخدوم کی شان بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں خادم کی شان بیان کرنے آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ پتہ چل جائے کہ جب خادم کا یہ حال ہے تو مخدوم کا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ خادم بھی کیسا جس کی مثال نہ اس امت میں نہ دوسری امت میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں ابھی قرآن سے ثابت کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے 24ویں پارے کے پہلے صفحہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اس ایک آیت کی تفسیر میں قرآن پاک کی دوسری کئی آیت پیش کروں گا سبحان اللہ تاکہ پتہ چل جائے کہ ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق تھے ہیں اور رہیں گے بے شک سبحان اللہ بے شک والذی جاء بالصدق وصدق به یہ اللہ کا کرشمہ دیکھو کہ اس آیت کی تفسیر میں جو روایت مفسرین کرام نے بیان کیا اس کے راوی حضرت علی ہی ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب یا تو ابو بکر کو مانو یا علی کو چھوڑو یہ ڈبل بات کیسے ہو گئی کہ اہل بیت کے محب بھی بنتے ہو اور پھر اہل بیت خود جس کی تعریف کریں اس کو خلافت غاصبہ کہتے ہو
حضرت علی اس آیت کی تفسیر میں، پہلے اس کا ترجمہ بیان کروں پھر تفسیر بیان کروں، کیونکہ تفسیر دوسرا درجہ ہے، ترجمہ پہلے درجہ ہے۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آیا، سبحان اللہ، آتنک لے کے نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کہہ رہا میرا محبوب دہشت گردی لے کے نہیں آیا، سبحان اللہ، سچائی لے کے آیا۔ تو اس ایک سینٹنس اور واقعے نے سارے جھوٹے کے منہ پر کالک لگا دی سبحان اللہ، کہ مصطفیٰ دہشت گردی نہیں سکھاتے، سچائی لے کر ہی آئے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر، اور دیکھو ابو بکر کی شان کہ آپ تو جھوم ہی رہے، بادل بھی جھومنے لگے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، کیا بات ہے، اور سبحان یہ بھی اللہ، ہو سکتا ہے کہ افضل البشر بادل انبیاء بالتحقیق کی شان سن کے رونا بھی شروع کر دے اور آپ اس کے آنسو سے بھیگ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بادل بھی کیف میں آ گیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو یہ دیوانے اگر کیف میں آ جائے تو کون سی حیرت کی کیا بات ہے۔ بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، سبحان اللہ، اولئک ھم المتقون، یہ سب پرہیزگار لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ جو سچائی لے کر آیا، اس سے مراد ہمارے حضور ہیں۔ ہمارے حضور سچائی رب کے پاس سے لے کر آئے ہیں، جھوٹ لے کر نہیں آئے، دہشت گردی لے کر نہیں آئے، آتنک لے کر نہیں آئے، خلفشار لے کر نہیں آئے، سچائی لے کر آئے۔ بے شک، بے شک، تو جو سچائی کی باتیں کرتے ہیں سب سے پہلے نبی کے دروازے پہ آئیں، بے شک، تاکہ پتہ چل جائے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی یاد کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے قرآن کو اس لیے قرآن جانا کہ نبی نے بتایا، ورنہ ہم کیا جانتے کہ قرآن کیا ہے۔ بے شک، بے شک، ہم خدا کو خدا اس لیے مانتے ہیں کہ نبی نے بتایا، ورنہ تو ہم خدا کو جانتے ہی نہیں۔ نبی نے کہا وہ خدا ہے، میں نبی، تو میں نے اسے خدا مان لیا، ان کو نبی مان لیا۔ بے شک، بے شک، بے شک، تو حضرت علی فرماتے ہیں جو سچائی لے کر آئے وہ حضور ہیں، اور جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی وہ ابو بکر ہیں۔ سبحان اللہ، اور آگے ابو بکر کو متقی اور پرہیزگار کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو متقی اور پرہیزگار کہا۔ متقی اور پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں سے بچے، گناہوں سے پرہیز کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ابو بکر کی گواہی دے رہا ہے کہ ابو بکر اس آدمی کا نام ہے جو گناہوں سے دور رہتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور غصب کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ بھی خلافت غصب کر لینا۔ جسے خدا کہے وہ گناہ سے دور ہے، اسے یہ کہہ رہے ہیں وہ غاصب ہے۔ تو یہ یہاں پر متقی کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اور سنو 30ویں پارے کی سورہ واللیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، اس کا پہلے ثانی نزول بیان کر دوں تو پھر ترجمہ کروں تو بات سمجھ میں آئے۔
یہ جو آیتیں پیش کرنے جا رہا ہوں سورہ واللیل 30ویں پارے کی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابی بن خلف نام کا ایک بہت بدترین قسم کا سڑا ہوا کافر تھا، اور اس کے غلام حضرت بلال ٹنا ٹن سنی تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ معاملہ بالکل الٹا ہو گیا تھا، تو اتنا ظلم کرتا، پتھریلی زمین پہ جب تب جاتی تو لٹا دیتا، اوپر سے پتھر رکھ دیتا، کانٹے دار چھڑی سے مارتا، زمین پر گھسیٹتا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزر رہے تھے اور یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو رہا نہ گیا۔ ابی بن خلف سے کہا کہ جب نہیں رکھ پاتا تو بیچ کیوں نہیں دیتا؟ کہا رکھ کیوں نہیں پاتے؟ کہا پھر کیوں اتنا پریشان کرتا؟ کہا وہ جو تیرے یار کا کلمہ پڑھ لیا نا اس لیے اس کو پریشان کرتا ہے، باقی اور کوئی بات نہیں۔ کہا بیچنا چاہتا ہے؟ تو جب آدمی کسی چیز کو بیچنا نہیں چاہتا ہے تو اناپ شناپ قیمت مانگتا ہے، یہ دستور ہے دنیا کا۔ وہ بیچنا چاہتا ہے تو مناسب قیمت لگاتا ہے کہ بک جائے، اور جب نہیں بیچنا چاہتا، ضرورت نہیں رہتی ہے، تو الٹی سیدھی قیمت مانگتا ہے، 2 گنا 3 گنا۔ تو قیمت بہت زیادہ مانگ رہا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مول بھاؤ نہیں کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے عاشق رسول کا مول بھاؤ کہاں؟ بے شک بے شک، حق ہے، بے شک۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر بے شک، حق ہے، حق ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کتنا دو گے؟ تو کہا آپ کتنا لیں گے؟ تو آپ بتاؤ نا کتنا دو گے؟ کہا آپ کیوں نہیں بتاتے کتنا لیں گے؟ تو کہا ہم مرغی کے انڈے کے سونے کے برابر انڈے کے برابر سونا مانگے تو آپ دیں گے؟ کہا ہاں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یار اتنی زیادہ کئی غلام کی قیمت ہے، اتنی زیادہ پر کیسے یہ تیار ہو گئے؟ اب جو لوگ وہاں پر وہ بھی حیران، کتنی زیادہ قیمت پر ابو بکر تیار کیسے ہو گئے؟ تو حضرت ابو بکر نے سونا دے کے اور بلال کو خریدا اور خرید کے وہیں پہ آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب بارگاہ رسالت میں بلال گئے تو بارگاہ رسالت میں بلال کا درجہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو منبر رسول کے پاس مؤذن رسول بن گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لوگوں نے صاحب آپس میں ابی بن خلف بھی یہ کہنا شروع کیا کہ ہم کو لگتا ہے عام طور سے لوگوں میں یہ چیمی گوئیاں ہوئیں، بدگمانی پھیلی۔ بدگمانی بڑی تیز پھیلتی ہے نا، اچھی بات آپ لاؤڈ اسپیکر سے بھی اعلان کریں تو لوگ کہیں گے کب اعلان ہوا، میں نے تو سنا نہیں۔ بے شک۔ اب بدگمانی کو آپ 7 کوٹھری کے اندر بند کر دو تب بھی وہ پھیل جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے جی۔ تو کیونکہ خوشگمانی کو شیطان چھپاتا ہے، اس کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے، تو جس کی کوشش ہوتی ہے وہ زیادہ پھیلتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ دو بات ضرور ہے، یہ جو خرید فروخت ہوئی ہے اس میں یہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ابی ابن خلف نے کبھی ابو بکر پہ احسان کیا تھا اور یہ بلال کے بہانے اس احسان کا بدلہ چکائے ہیں زیادہ قیمت دے کر، یا تو یہ وجہ ہے، اور یا تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے خود بلال نے کبھی ابو بکر پہ کوئی احسان کیا ہو، اس لیے اس احسان کے بدلے میں اتنی گراں قیمت دے کر بلال کو ابو بکر نے خریدا اور فوراً آزاد بھی کر دیا۔ 2 باتیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے بات ایک ہے تو جواب بھی ایک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
کہ نہ ابی بن خلف کا کوئی احسان ہے نہ بلال کا احسان ہے، یہیں سے بات ختم تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کئی خصائص ابو بکر کے آگے اور پیچھے سے بھی لے لیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب اعتراض اگر کوئی ہم پر کرتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں، لیکن اعتراض یار غار پہ ہو رہا، جواب خدا دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعتراض یار غار پہ ہو رہا ہے اور جواب خالق کائنات دے رہا ہے۔ جبرائیل جاؤ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو بکر کی شان بیان کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، جس بارگاہ کے عاشقوں اور خادموں کا یہ حال ہو بے شک بے شک، کہ جبرائیل اس کے بارے میں وحی لے کے اتریں۔ اب سنو، والذی جاء بالصدق وصدق بہ کی تفسیر میں میں جو آیتیں پڑھ رہا ہوں، کیا آیت تھی؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ شان نزول میں نے بیان کر دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم کی آگ سے یہ یعنی ابو بکر بہت دور رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ حضور کے بعد ابو بکر کیا کرنے والے تھے؟ وہ خلافت چھین لیں گے، اہل بیت پہ ظلم کریں گے، وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، جو بھی کرنا ہوگا حضور کے بعد، یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی یا نہیں؟ بے شک معلوم، بولو۔ بے شک معلوم، واللہ بکل شیء علیم قرآن میں ہے، بے شک، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ کو تو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ اس کے بعد حضور کے بعد خلافت غاصبہ کے یہ جو ہے تو غاصب خلیفہ غاصب خلافت ہو جائیں گے، اور غصب وہ بھی خلافت کا غصب تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ کرنے والا جو اہل بیت پہ ظلم کرے وہ جہنم سے، جہنم میں نہیں بلکہ بہت دور رکھا جائے گا۔ کتنی دور؟ اتنی دور کہ جہنم کی وہاں تک آواز اور شور و شرابہ بھی نہ پہنچے، جہنم سے اتنی دور رکھا جائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ الاتقا، جو بہت بڑا پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے گا، الاتقا جو بہت بڑا پرہیزگار ہے۔ 24ویں پارے میں فرمایا متقی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں فرما رہا جو بہت بڑا پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہاں پر صغرا کبرا پھٹ کر کے حد اوسط گرا کر ذرا نتیجہ نکالوں۔ حضرت سمجھ رہے ہیں ہماری زبان، اور علماء جو ہوں گے وہ سمجھ رہے ہیں۔ ان کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جیسے اور پیر ہوتے ہیں ویسے ہیں، یہ صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور یہ جامعہ نظامیہ مراد آباد جو صدر الافاضل کا مدرسہ ہے اس میں پڑھے ہوئے ہیں، باقاعدہ عالم دین ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا سایہ اور ان کی دعا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ کچھ نہ بولیں، بیٹھے رہیں، بولنے کے لیے تو غلام رہتے ہیں نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی دعا ہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ بزرگ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، 100 سال میں ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو ان کی ایک دعا سے کر لیں گے۔ بے شک، بے شک۔ تو اب میں ان دو آیتوں کو دیکھیے، میں بھائی آیت کی تفسیر آیت سے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ تفسیر میں سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے بیان کی جائے، سب سے بڑا درجہ، کیونکہ قرآن کتابوں میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے۔ تو اب دو آیتوں کو ملاؤں
یہاں پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ابو بکر سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ سبحان. غور کیجئے گا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ملاؤ دونوں, مقدم و تعلیق اور حد اوسط گراؤ. ارے یار شکل اول تو بدیہی ہے نا, اس کا نتیجہ تو یقینی ہے نا. ہاں, اب بہت زیادہ اصطلاحی زبان بولیں گے تو پھر حضرت کے علاوہ اور کون سمجھے گا یہاں پر. ہاں, تو ہم آپ کی سطح کا بھی لحاظ رکھیں گے, ایسا نہ ہو کہ ہماری تقریر آپ کے سر کے اوپر سے چلی جائے, ہاں اندر ہوتے ہوئے جائے. تو دونوں آیتوں کو ملائیے. ایک جگہ خدا نے کیا فرمایا کہ ابو بکر سب سے بڑا پرہیزگار ہے, اور دوسری جگہ فرما رہا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے خدا کی بارگاہ میں وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے بعد امت محمدیہ میں سب سے بڑا پرہیزگار ابو بکر ہے, اور جب سب سے بڑا پرہیزگار ہے تو خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو جب سب سے زیادہ امت محمدیہ میں عزت والے ابو بکر ہیں اور یہ قرآن سے ثابت ہو گیا تو نبی کے بعد خلیفہ اول بننے کے لائق بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اب دیکھیے معلوم ہوا کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہونا یہ قرآن سے ثابت ہو گیا یار. سبحان اللہ. اور ایک آیت سے نہیں, سب سے بڑا پرہیزگار ہونا قرآن سے ثابت ہوا, اور جو سب سے بڑا پرہیزگار خدا کی بارگاہ میں انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ عزت والا یہ بھی دوسری آیت سے ثابت ہو گیا. ہم اصل جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو کسی کو عزت ملتی ہے دولت کی وجہ سے, دولت ہو گئی تو لوگ عزت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں. کسی کو عہدے کی وجہ سے کسی بڑے منصب پہ آ گیا تو لوگ عزت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں. کسی کو شہرت کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا تو لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں. کسی کو علم کی وجہ سے بہت زیادہ پڑھ لکھ لیا تو اس کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب عرفی اور دنیاوی عزتیں یہ یہیں تک کے لیے. اگر کوئی ڈاکٹری بہت زیادہ پڑھ لیا ہے تو کلینک اور مطلب اس کا یہیں رہے گا, قبر میں کلینک نہیں لگا سکتا. خدا کی بارگاہ میں کلینک قائم نہیں ہوگی. لیکن ابو بکر کو اللہ نے وہ درجہ مرتبہ دیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں وہ تقوی کی وجہ سے سب سے زیادہ عزت والے ہو جائیں گے, نہیں ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو چکے سب سے زیادہ عزت والے. یہ ہمیں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں, خلیفہ اول نہیں ہیں, انہوں نے زبردستی وہ خلافت پر قبضہ جمایا, تو مجھے حیرت ہوتی ہے, میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو کیا اتنی بھی تمیز نہیں ہے؟ اگر قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پچھلی آسمانی کتابیں دیکھ لو. سبحان اللہ. جو ترتیب خلافت کی صحابہ نے دی ہے وہی ترتیب پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی. اب آپ غور کریں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ملک شام جاتے تھے, وہاں سے گیہوں اور دیگر سا وہ زرخیز زمین ہے, اور مکہ شریف تو پتھریلی زمین ہے, وہاں ریگستانی علاقہ, وہاں کھیتی باڑی اور زرخیز زمین نہیں ہے, خشک جگہ ہے. وہاں سے مال تجارت لا کے مکہ میں بیچتے تھے آپ, یعنی آپ تاجر تھے, تو کبھی جانا کبھی آنا لگا رہتا تھا. تو وہاں پر ایک بار گئے تھے تجارت کے لیے, تو دن میں تھکے ماندے تھے, رات میں جب سوئے
تو خواب دیکھا کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے. یعنی یہ دیکھا کہ ہم مکے میں ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ہم شام میں ہیں، ملک شام میں نہیں، خواب میں یہ دیکھا کہ ہم مکے میں ہیں، اپنے شہر میں، اور آسمان سے نور اتر رہا ہے. اور وہ نور پہلے تو مکے کے گھر گھر میں داخل ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر وہ سارا نور سمٹ کر میرے گھر میں داخل ہو گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث میں ہے ساری امت کا ایمان اگر ایک پلے پہ رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان ایک پلے پہ رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسی کی طرف اشارہ تھا. سب کے گھر میں نور جائے گا. فتح مکہ کے بعد گھر گھر نور ایمان کا، نور ایمان جائے گا، مگر ابو بکر کے ایمان کی جو حیثیت ہوگی وہ سب کے نور ایمان کے برابر ہوگی، بلکہ اس سے بھی بھاری. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خواب پہ بڑا تعجب ہوا اور بیدار ہوئے. یہ خواب تو بڑا معنی خیز معلوم ہوتا ہے، اس کی تو ضرور کوئی خاص اور اہم تعبیر ہے. اس دور میں جو راہب ہوتے تھے، آسمانی کتابوں کے ماہر، ان کے اندر اس بات کی صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ خواب کی بڑی اچھی تعبیر بیان کر لیتے تھے. تو وہاں پر جو راہب تھا ایک، اس کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پوچھا کہ میں ایک خواب رات میں دیکھا ہوں، تب سے بڑی الجھن ہے مجھے، کیا تعبیر اس کی ہے، کیا مطلب ہے، تو اگر آپ ہماری الجھن دور کر دیتے تو اچھا ہوتا. تو راہب نے کہا بتائیے کیا خواب آپ نے دیکھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب بیان کر دیا. تو راہب نے کہا کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا کہ میں خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہوں. کہا اچھا، اور کس شہر کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں مکہ معظمہ کا رہنے والا ہوں. اوہو، یہ بات ہے. اصل میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مکہ میں ہم بھی سوچا کرتے تھے کہ آخری نبی کہاں پیدا ہوگا، اور آپ کے خواب سے ہماری بھی رہنمائی ہو گئی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہمیں بھی پتہ چلا کہ آخری نبی مکہ میں ہی میں پیدا ہوگا، یہ آپ کا خواب بتا رہا ہے. اور جب وہ پیدا ہوگا تو اس پر سب سے پہلے مردوں میں، بوڑھوں میں، یہ جوانوں میں سب سے پہلے ایمان آپ لائیں گے، سبحان اللہ، سب سے پہلے. اور جو آپ نے یہ دیکھا نا کہ وہ سارا نور سب اکٹھا ہو کے آپ کے گھر میں چلا گیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے بعد پہلے خلیفہ آپ بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظالموں، پرانی کتابیں دیکھ لو، قرآن تمہاری حلق سے نہیں اتر رہا تو تم کہتے ہو. اور کچھ اپنے اہل سنت میں بھی نیم رافضی گھس گئے ہیں، بہت فتنہ چل رہا ہے. مگر یاد رکھنا، جتنا سر اٹھا رہا ہے، کچھ لوگ حضرت کیا کریں، بڑا فتنہ ہے، ایمان بچانا بالکل دوبھر ہو گیا ہے، کیا کریں، لوہے کا چنا چبانا کی طرح ایمان. ہم نے کہا ہے بے وقوف کہیں کا. جب فتنہ بڑھتا ہے تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فتنہ، کیونکہ ان فتنوں کی خبر تو ہمارے حضور نے پہلے دے دی تھی. اور جب یہ فتنہ بڑھتا ہے تو ہم سمجھ جاتے کہ ہمارے نبی نے بتایا تھا. اور یہ بدعقیدے کہتے نبی کو علم غیب نہیں، نبی نے جو بتایا تھا وہی تو ہو رہا، معلوم علم غیب ہے. ہم نبی کو علم غیب مانتے ہیں، حق پر ہم ہی ہیں. تو فتنہ جب بڑھتا ہے تو ایمان ہمارا کمزور نہیں، ہمارا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ ایک فتنہ اور آیا، اب اس کو کچلنے کا ثواب الگ سے ملے گا. بے شک بے شک. ارے یار، دین کے محافظ ہم ہیں کیا؟ ہم دین کے محافظ ہیں؟ ہم دین کے محافظ نہیں، دین کا محافظ خدا ہے. بے شک بے شک بے شک. ہم تو دین کے خادم ہیں.
اور خدمت کا موقع جتنا ملے گا اتنا ہی زیادہ ثواب. بے شک. تو جب فتنہ دوسرا آیا تو اب 2 گنا ثواب, تیسرا آیا تو 3 گنا ثواب. ہمارا ثواب بڑھ رہا, تم گھبرا رہے ہو؟ ارے ہمارا تو ایمان فتنہ اٹھتا ہے نبی کے خلاف, صحابہ کے خلاف, اولیاء کے خلاف, غوث و خواجہ کے خلاف فتنہ اٹھتا ہے تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اب دیکھو تو اس نے کہا کہ آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کے بعد خلیفہ اول بھی بنیں گے. یہ عجیب بات ہے کہ صحابہ میں جس کا چرچا. اچھا ابھی اور ایک نقطہ آپ کے ذہن میں اتار دوں. یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا. جب نبوت کا اعلان نہیں تھا تب ابو بکر کی خلافت کا اعلان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور مکے ہی میں نہیں, مکے سے شام تک, اور اپنے ہی نہیں غیر راہب تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب نبوت کا اعلان نہیں تب خلافت کا اعلان ہو رہا ہے. معلوم ہوا یہ خلافت کوئی اپنی طرف سے نہیں لیا, خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے. اور اس میں باقاعدہ خواب میں اشارہ کیا جا رہا تھا. ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے, کون نبی نبوت کا اعلان کرے گا, کب ہوگا, کیا ہوگا, دیکھا جائے گا. اب ہم کو تو ابھی کوئی ایسے معلوم نہیں ہے, نہ ابھی مکے میں ایسے کوئی حالات ہیں, دیکھا جائے گا. مکے آئے, کچھ دن کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو لوگ جوک در جوک آتے تھے. آپ نے سنا ہے کہ اعلان کیا آپ نے کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. تو نبوت کا اعلان کرنا فرض ہے اور ولایت کو چھپانا فرض ہے. نبوت کا اعلان کرنا فرض ہے, ولایت کا چھپانا فرض ہے. یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کچھ ایسے بھی پیر نکل پڑے ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں میں حافظ بھی ہوں, قاری بھی ہوں, مولوی بھی ہوں, عالم بھی ہوں, مفتی بھی ہوں, ولی بھی ہوں. سب کچھ اپنی زبانی سے بیان کر ڈالتے ہیں. تو اگر کسی کو سنو کہ وہ ایسے بیان کر رہا تو سمجھ جانا کہ یہ جھوٹا بھی ہے, مکار بھی ہے, چور بھی ہے, ڈکیت بھی ہے, حرام خور بھی ہے, لٹیرا بھی ہے, 420 بھی ہے. مطلب جو بھی آپ اس وقت کہہ سکیں کہتے جائیں. کیونکہ جب ولایت کو چھپانا فرض ہے اور یہ اعلان کر رہا تو یہ ولی تو نہیں, شیطان ہے. تھوڑا تو حضرت صدیق اکبر آئے مکہ. جب چند دن کے بعد پتہ چلا کہ حضور نے اعلان کر دیا ہے تو لوگ آتے تھے, پوچھتے تھے حضور آپ نے سنا نبوت اور رسالت کا اعلان کیا؟ کہا ہاں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. سبحان اللہ. میرا کلمہ پڑھنا, کفر و شرک سے توبہ کرنا تم لوگوں پر فرض ہے. سبحان اللہ. تو کوئی کہتا کہ یہ معجزہ دکھا دو, نبی کو تو معجزہ کی طاقت دی جاتی ہے. کوئی کہتا وہ دکھا دو, کوئی کہتا وہ دکھا دو. جب حضرت ابو بکر کے پاس یہ خبریں پہنچی تو سوچا کہ یار ہم کو بھی چلنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی حرجہ کی بات نہیں ہے. جیسے آپ کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھیں اور آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے پوچھ دیا کہ حضرت یہ مسئلہ کس کتاب میں ملے گا, تاکہ دلیل کے طور پر وہ کتاب پیش کی جائے, آپ کو اطمینان ہو جائے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ہوتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر آ کے عرض کی کہ میں نے سنا ہے آپ اپنی نبوت کا اعلان کیا, آپ کہہ رہے ہیں ہم رسول ہیں, ہم نبی ہیں. حضور نے فرمایا ہاں بے شک میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ دیکھیے جتنے انبیاء کرام پہلے آئے ہیں سب کے پاس دلیل ہوتی تھی, معجزہ کی طاقت ہوتی تھی, اور وہ معجزہ دکھاتے تھے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے, رسول ہے. تو ہم بھی آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں, مگر اطمینان ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی کوئی معجزہ دکھا دیں. تو حضور نے فرمایا وہ جو ملک شام میں خواب دیکھے تھے, کیا بات ہے,
ارے وہ کس معجزہ سے کم ہے؟ وہ میرا ہی معجزہ تو ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اعلان خلافت کروا کے آ رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلان نبوت سے پہلے اعلان خلافت کروا کے آ رہے ہو. اس کے بعد بھی معجزہ چاہیے. وہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت ابو بکر فوراً آگے بڑھے اور حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اور کلمہ پڑھ لیا. یاد رکھنا کہ حضرت ابو بکر ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی. سبحان اللہ. ایک بار آپ کی والدہ نے بڑا دباؤ ڈال کر، جاتا نہیں جب دیکھو بھیجو ادھر ادھر کر کے نکل جاتا ہے. کیوں نہیں جاتا ہے کعبہ جا کے بتوں کی پوجا کر لے، یہ کھانا وہاں جا کے نظر چڑھاؤ. تو کھانا ابو بکر لے کے گئے تو سامنے رکھ دیا. کہا یہ کھانا تیرے لیے اس کو کھا. یہ پانی میں تیرے لیے لا کے آیا ہوں، بیٹھا کیوں اس کو پیتا کیوں نہیں؟ یہ ہے فطری خصوصیت جو سب کو عطا نہیں ہوتی. اللہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت بھی آپ بتوں کی پوجا تو کیا مذاق اڑاتے تھے. اور اس ماحول میں زنا کو لوگ عیب نہیں سمجھتے تھے اور زنا کو لوگ فیشن سمجھتے تھے. جو کسی عورت پہ عاشق نہ ہو اس کو کہتے تھے کہ اس سے بڑا بزدل تو پیدا ہی نہیں ہوا یہاں. جو جتنی زیادہ عورتوں پہ عاشق ہو اس کو اتنا بڑا مجاہد اور بہادر سمجھا جاتا تھا. یہ ماحول تھا عرب کا. ان حالات میں ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے زنا سے محفوظ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی 4 پشت صحابی رسول ہو. ابو بکر کے باپ صحابی، ابو بکر صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ اب آگے کی تفسیر سنیے. یہ تو الاتقا کی تفسیر ہوئی. الذی یؤتی مالہ یتزکا. تانا یہ دیا گیا تھا نا کہ یا تو ابئی کا کچھ احسان ان پر یا بلال کا احسان ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا بدلہ دیے ہیں. یہ ثواب کی نیت سے نہیں خریدے. مقصد ثواب نہیں ہے، ریا مقصد ہے. بدلہ دکھاوا ریا مقصد ہے، ثواب مقصد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا. یہ ابو بکر وہ ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تاکہ میں ستھرا ہو جاؤں. سبحان اللہ. اب یہاں رک کر ایک مسئلہ حل کر دوں اسی آیت سے. یتزکا اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ سے بھی آدمی صاف ستھرا ہوتا ہے، مال صاف ستھرا ہوتا ہے. مگر یہاں پر جو ابو بکر مال خرچ کر رہے ہیں، یہ مال جو خرچ کیا بلال کی خریداری میں خرچ کیا. زکوٰۃ مراد نہیں، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ سورہ واللیل مکی ہے اور زکوٰۃ مدنی ہے. اس واقعہ کے بہت دن بعد زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی ہے. تو زکوٰۃ یہاں مراد نہیں. یتزکا تزکیہ، تزکیہ قلب، تزکیہ نفس. یہ مسئلہ اس لیے حل کر رہا ہوں، نئے نئے فتنے اٹھتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ خادم، ایک خادم تو چلے گئے، دوسرے پیدا ہوتے رہیں گے. یہ خادم ان فتنوں کا سر قرآن و حدیث کے دلائل سے کچلتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کا شکر ہے میں وہ نہیں ہوں کہ بول کے چلا جاؤں. آج بول کے جاتے ہو، جاتے ہیں. اور کل اگر تم نے میری تقریر پر مناظرہ کا چیلنج کیا تو میدان مناظرہ میں
तुम से 1 घंटा पहले मौजूद रहूं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, वो नहीं हूँ जो दिन में मोबाइल से तकरीर रटूं और रात में उड़ जाऊं लाउड स्पीकर के ऊपर से। हाँ, वो मुकर्रिर नहीं हूँ। चैलेंज करके देख लो अगर हिम्मत हो तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उड़ीसा पहुंच गया हूं तो रसूलपुर में तो खादिमे रसूल का तस्करा कर रहा हूं। तो रसूलपुर में आने में मुझे क्या दिक्कत है? हाँ, मैं तो फ्लाइट से मुनाजरा करके आ जाता हूं, तो रिक्शे पर आने में हमें क्या परेशानी? क्या बात, फोर व्हीलर में आने में क्या परेशानी? चैलेंज करके तो देखो। तो सुनो, यतज़क्का, तो अब आजकल ये एक फितना और उठा हुआ है, जो सुन्नियों में कुछ नीम राबजी घुस गए हैं, वो ये फितना उठाए हुए हैं कि वो अपने को इमाम आज़म अबू हनीफा से कम नहीं समझते। हालांकि तामीर अदब की इबारत मेरे सामने पढ़ के तरकीब नहीं कर सकते वो, बेफज़ल ही ताला। अब सुनो उनका क्या कहना। हज़रत अबू बकर असल में जो है ना, जो खलीफा थे, वो तो शरीयत के एतबार से खलीफा थे, और वो खलीफा बिला फसल, खलीफा अव्वल शरीयत के एतबार से थे, और हज़रत अली तरीक़त के एतबार से खलीफा अव्वल। ये तत्बीक दे रहे हैं। वो इमाम आज़म अबू हनीफा के बराबर अपने को समझते हैं। अभी देखो इसी आयत से धज्जी उड़ाता हूँ। कहते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर तो ज़ाहिर के एतबार से खलीफा थे, इल्म शरीयत के एतबार से वो खलीफा थे, और सिद्दीक़ अकबर पहले खलीफा तरीक़त के एतबार से। आए काश तरीक़त का क्या माना है, तरीक़त किसे कहते हैं, कम से कम इस्तिलाहात सूफिया ही देख लिए होते। नहीं थी मेरे पास भेज देते, कासिद को मैं दे देता, देख लेते अपनी लाइब्रेरी से निकाल के। रिसाला तसव्वुफ ही देख लिए होते महबूब इलाही का। आए काश रिसाला को शरिया ही देख लेते होते। तुम इहयाउल उलूम क्या समझोगे, कीमिया सादत क्या समझोगे, जब तुमको इतनी तमीज़ नहीं कि तरीक़त कहते किसे। सुभान अल्लाह, इतनी तमीज़। आम तो और थोड़ा और नीचे जाके कहना चाहेंगे, कम से कम फिरोजुल लुगात ही देख लिए होते, जो छोटे छोटे बच्चे देख के समझ लेते हैं। हाँ, तरीक़त का माना फिरोजुल लुगात तक में मौजूद। तो तुम इहयाउल उलूम क्या पढ़ोगे, तुमको तौफीक ही नहीं है। हाँ, कि तुम इहयाउल उलूम पढ़ोगे, तुम यहाँ आग लगाओ वहाँ भागो, वहाँ आग लगाओ वहाँ भागो, मगर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो ये क्या कहते हैं, तरीक़त के खलीफे अव्वल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और शरीयत के खलीफे अव्वल सिद्दीक़ अकबर हैं। इस आयत ने फैसला कर दिया। तरीक़त किसे कहते हैं, तरीक़त कहते हैं तज़किया बातिन को। हजरत मौजूद हैं, तज़किया बातिन को। और अगर ये तरीक़त पे मैं बोलने लगा हूँ, ये हमारे शेख तरीक़त हैं, और ज़र्रा बराबर अगर मैं गलत बोलूँ तो हजरत को टोक देने का पूरा हक है। आप गौर फरमाएं, तरीक़त कहते हैं तज़किया बातिन को, यानी बातिनी अंदरूनी दिल दिमाग जिन चीज़ों से साफ किया जाता है, उन चीज़ों से जिसने साफ कर लिया वो सूफ़ी और अहले तरीक़त है। वो सूफ़ी और अहले तरीक़त है। तो तज़किया नफ्स, तज़किया बातिन का नाम तरीक़त है, और इस चीज़ को जो हासिल कर लिया वो अहले तरीक़त है। उसे अहले तरीक़त कहें, सूफ़ी कहें, आरिफ कहें, जो कहें। फिर उसके दर्जे हैं, मर्तबे हैं। हाँ, एक साहब एक दिन मदरसे में ये कसेंदा के आए, उनके बच्चे भी बड़े परेशान किए हुए थे, इनको हज़रत किसी ने खिलाफत दे दिया है, और ये तब से घर में बड़ी आफत मचाए हुए हैं। मैं अरश आज़म पे देखता हूँ तो मैं तहत शरा पे देख लेता हूँ, तो मैं शिमाल में देखता हूँ तो मैं जुनूब में देखता हूँ, मैं सारा खेत भारी बेच दूंगा तो मैं ज़मीन जायदाद बेच डालूंगा, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, किसी के सुनते नहीं। तो मैंने कहा बैठिए। तो बैठे और उसके बाद कहने लगे, मैं तरीक़त वाला हूँ,
अब आप शरीयत वाले हैं। उन्होंने कहा अच्छा भी आप ये कैसे जान गए कि मैं शरीयत वाला हूँ? फिर आप अपना हाल तो जानते हैं कि आप तरीकत वाले हैं कि क्या हैं, लेकिन हमारा हाल आप कैसे जान गए कि मैं शरीयत वाला हूँ? हमने कहा आप ये बताइए कि फ़वाइदुल फ़वाइद में महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तरीक़त के 700 दर्जे हैं। तो और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन 700 दर्जों में आप अभी तक कितने दर्जे हल किए हैं, कितने बाकी? सुभान अल्लाह। इतना अपना दर्जा आप बता दीजिए, हमारा दर्जा बाद में बताना। हम क्या हैं क्या नहीं हैं वो तो बात की बात, आप सिर्फ अपना दर्जा बता दें। आप तो अर्श आज़म की बातें देखते हैं, तख्तुश शरा की बातें देख लेते हैं, तो फ़वाइदुल फ़वाइद तो आपके सामने आईना की तरह रखी होगी। आप बता दें कि 700 दर्जे जो महबूब इलाही ने फरमाया है, उन 700 दर्जों में आप किस दर्जे पे पहुँचे हैं? उठ के भाग निकला। हमने कहा यूं फितने मेरे सामने से भागते हैं अल्लाह के फजल करम से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चाहे मौलवियों के फितने हो और चाहे मक्कार सूफियों के फितने हो। मैंने तो अपने जिला कौसंबी में एक मक्कार सूफी को चैलेंज किया हूं कि तू तरीकत का मुद्दई है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तरीकत की किताबों से मुझसे मुनाजरा कर ले और मैं तरीकत की किताबों से साबित कर दूंगा कि तू इस्लाम से खारिज है, तो मोमिन ही नहीं है तो सूफी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत आगे की बात है। तो उसको अगर यह गर्रा है कि मैं बहुत बड़ा सूफी हूँ तो मैदान में आ जा और देख ले कि सूफी तू है या मैं हूँ। देख ले कि सूफी तसव्वुफ एक फन है, तूने जो है तो तसव्वुफ को कारोबार और मार्केट समझ लिया, बेच बेच के खाना शुरू कर दिया। और तू ये समझता है कि मैदान साफ है, मैदान साफ नहीं। अल्लाह इस्लाम का मुहाफिज है क़यामत तक। मैं नहीं था तब भी वो इस्लाम की हिफाजत करता था, मैं न रहूंगा तब भी हिफाजत होगी। बेशक बेशक। ये उसका एहसान है कि जो मुझसे काम ले रहा है, मेरा एहसान नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, उसका करम है कि उसने मुझे चुन लिया, इस काम के लिए मुंतखब फरमा लिया, मुझे तौफीक दे रहा बुजुर्गों, इन बुजुर्गों की दुआओं से। तो ये है, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर आला दर्जे के इमाम शरीयत भी हैं और आला दर्जे के इमाम तरीक़त भी हैं, और दोनों बात कुरान से साबित। तज़किया नफ्स, आप गौर कीजिएगा, तज़किया नफ्स का मतलब है कि नाशुक्री से बचना, बेसब्री से बचना, और जो है तो खिस से बचना, और बुग़्ज़ से बचना, हसद से बचना, कीना से बचना, यानी वो अफ़ाल जो दिल से मुतालिक है, बातिनी अफ़ाल। बातिनी अफ़ाल जो हैं उनको तरीक़त कहते हैं, और ज़ाहिरी अफ़ाल वज़ू है, गुस्ल है, नमाज है, इनको शरीयत कहते हैं। और दोनों का जामे इस्लाम है, दो नहरें हैं और इस्लाम उनका मजमा है, मजमुल बहरैन है। तो ये तो दिल से मुतालिक जो चीज़ें हैं, बुग़्ज़, हसद, कीना, नाशुक्री, बेसब्री वगैरह से दूर रहना, ये तरीक़त है। तो अब आप बताइए, दिल की सफाई जो कर लिया, तज़किया नफ्स उसे हासिल हो गया, और जब दिल की सफाई उसने कर लिया, तज़किया नफ्स हासिल हो गया, तो अब गोया वो सूफी हो गया, अहले तरीक़त हो गया, आरिफ बिल्लाह हो गया। कुरान क्या कह रहा? अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। ये अबू बकर वो है जो अपने माल को खर्च करता है ताकि हमें तज़किया नफ्स हासिल हो। तज़किया नफ्स मालूम हुआ कि अबू बकर के इमाम तरीक़त होने पर खुद खालिक़े कायनात गवाही दे रहा है। मालूम हुआ वो इमाम शरीयत भी हैं, इमाम तरीक़त भी हैं, और उनके अतका सबसे बड़ा परहेजगार। अरे जो दिल की सफाई करेगा वही तो खुदा की बारगाह में सबसे बड़ा परहेजगार होगा। अतका कह के कुरान ने बता दिया कि अबू बकर से बड़ा सूफी और अहले तरीक़त कोई नहीं।
اسی لیے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، بعض بزرگوں نے، اس امت میں جب غوث اعظم ایک ولی ایسا ہوتا ہے جو پوری دنیا کا کتب عالم ہوتا ہے، پوری دنیا کا کتب ہوتا ہے، اسی کو دوسرے لفظوں میں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، غوث عالم بھی کہتے ہیں۔ تو جہاں پر غوث اعظم کی ترتیب بیان کی گئی کہ فلاں غوث اعظم ہوئے، فلاں غوث اعظم ہوئے، فلاں غوث اعظم ہوئے، یہ اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں بھی تفصیل بیان کیا ہے، فلاں فلاں ہوئے ہیں۔ تو غوث اعظم کی ترتیب میں اولیاء کرام نے، سبحان اللہ، سبحان کون ترتیب بیان کر رہا؟ اولیاء کرام سے میں، یہ آدھا رافضی جو ہے نا، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ اولیاء کرام نے جب غوث اعظم کی ترتیب بیان کی ہے نا کہ اس امت میں فلاں غوث اعظم پیدا ہوئے، فلاں غوث اعظم، فلاں غوث اعظم، تو سب سے پہلے غوث اعظم اس امت کے جو گزرے ہیں ان کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا نام ابو بکر صدیق ہے، تزکیہ نفس، اور وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ بھی حل ہو گیا کہ ابو بکر جو بھی مال خرچ کرتے تھے، وہ ابو بکر اپنا مال جو خرچ کرتے تھے تو یہ مال دکھاوا اور ریا کے لیے نہیں، یعنی خدا گواہی دے رہا کہ اس کا مال دکھاوا اور ریا کے لیے نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس، تاکہ میں پاک ہو جاؤں، میرا دل صاف ستھرا ہو جائے۔ اور آگے کیا، اب جو میں نے شان نزول بیان کیا نا، اس کا جواب اب آگے جو اللہ نے اس آیت میں دیا، اب اتنی شان ابو بکر کی بیان کرنے کے بعد جو اعتراض ہوا تھا نا، اس کا جواب اب آیت میں آ رہا، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اور یہ جو کہتے ہیں ظالم نا کہ اب ابی ابن خلف کا یہ احسان ہوگا یا بلال کا احسان ہوگا، لوگوں سن لو، وما من احد، یہ ابی بن خلف اور یہ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان نہیں جس کا ابو بکر بدلہ دے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر وہ اپنے رب اعلی کی رضا چاہتا ہے۔ اس سے کئی مسئلے حل ہو گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ حل ہوا کہ ابو بکر کی جو بھی نیکیاں ہیں وہ دکھاوا اور ریا کے لیے نہیں تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ اللہ اللہ، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا جس کے اخلاص کی گواہی خالق کائنات تھے۔ سورہ واللیل میں 30ویں پارے میں کہ ابو بکر کی نیکیاں کسی کے بدلے اور ریا کے لیے نہیں ہے، اس کی نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابو بکر جو نیکیاں کرتا، یہ صدقہ خیرات جو اللہ کی راہ مال خرچ کرتا ہے، اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں جنت ملے، وہ اس کی نیت یہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچیں، اس کی نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، کیونکہ جب اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہونے کے بعد تو جناب والا پھر جہنم سے بھی اپنے آپ بچ جائیں گے، جنت بھی مل جائے گی۔ تو یہ ابو بکر کے تو مال خرچ کرنے کا علم ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ابو بکر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، دیکھو صوفیوں کی نماز کیسی ہوتی ہے، صوفی جب نماز پڑھتے ہیں، خواجہ غریب نماز کہتے ہیں، صوفی کی نماز یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی یاد اس کے دل میں آ جائے تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ نماز فاسد ہو گئی اس کی۔ یہ صوفیوں کی نماز ہے۔ تو ابو بکر کیسے نماز پڑھتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں جب ابو بکر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سینہ ایسا ابلتا تھا کہ جیسے لگتا ہے کہ دیگ ابل رہی۔ یہ نماز عالم شریعت کی نہیں ہو سکتی، یہ اس کی نماز ہے جو عالم شریعت بھی ہو، عالم طریقت بھی ہو، جو عارف باللہ بھی ہو اور بحر توحید میں غرق بھی ہو، یہ تو ان کی نماز ہے۔ اب ایک جھلک اس کے رسول پہ دکھا دوں، کے بعد تقریر بند کرتا ہوں۔
سبحان اللہ خاص وصف میں وہ مشہور ہیں اس کے رسول میں کہ ان کا وہ جو نعرہ تھا ہمیشہ جس کا مفہوم اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں بیان کیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے. انہیں تو ہم کہتے ہیں مگر ابو بکر تو کہتے تھے انہیں جانا انہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کو انہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے، انہیں جانا انہیں مانا. اب سنو اس شعر کی تشریح. جب حضور نے اجازت دی کہ سب صحابہ جو بھی ہجرت کرنے کے لائق ہیں سب ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، تفصیل ہے بہت، میں خاص باتیں، صرف ابو بکر اور علی رہ جائیں. علی کو میرے بستر پہ سونا ہے اور ابو بکر کو میرے ساتھ چلنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب حضرت صدیق اکبر کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ ابو بکر خاص میرے ساتھ ہوں گے اور ابو بکر اکیلے ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا، سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر مارے خوشی کے زارو قطار رونے لگے. رونا کبھی خوشی میں بھی آتا ہے، زارو قطار رونے لگے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے، سیدھے ابو بکر کے گھر گئے، اور پیچھے سے جو دروازہ تھا اللہ کا حکم تھا اس لیے ہجرت کیا. قرآن میں تفصیل موجود ہے، اللہ نے حکم دیا صحابہ کو بھی تب ہجرت کیے اور حضور کو بھی تب ہجرت کیے. اس لیے کوئی یہ نہ جانے کہ ڈر کے مارے حضور ہجرت کیے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا تب تک حضور ہجرت نہیں کیے. تو اللہ کے حکم سے ہجرت کیے، ڈر کی وجہ سے نہیں. قرآن اور حدیث کا جس کا جی چاہے مطالعہ کر لے، بہت تفصیل ہے ہجرت کی قرآن پاک میں، اس لیے ساری آیتوں کو پڑھوں تفسیر کروں بڑا وقت ہو جائے گا. میں خاص بات جو بتانا چاہتا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں اس کے رسول سیکھنا ہو تو ابو بکر سے سیکھو، بے شک بے شک. اور یہ بھی سیکھو کہ اس کے رسول کی بنیاد پر آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. بے شک بے شک حق ہے. ورنہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی تو سبھی کرتے تھے صحابہ کے دور میں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چلنے لگے. حضرت صدیق اکبر نے اپنے لڑکے عبداللہ نام تھا ان سے کہا کہ دن بھر مکے کے حالات لے کر ہم لوگ غار ثور جا رہے ہیں، وہاں ٹھہریں گے، اور تم دن بھر حالات لے کے غار ثور میں آ کے شام کے مجھے خبر دینا اور رات میں وہیں رہنا، پھر صبح جانا تڑکے. اور حضرت اسماء اپنی صاحبزادی حضرت اسماء سے کہا کہ تم روزانہ کھانا بنا کے اور تم غار ثور میں کھانا دے جانا. اس وقت پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو کھانا دے جانا. اور اس کے بعد اپنے غلام عامر سے کہا کہ تم روزانہ بکریاں چرانے غار ثور کے پاس آنا، اور 2 بکریاں غار ثور کے پاس لا کے دودھ دوہ کے ہم لوگوں کو اندر غار ثور میں پہنچا دینا. گویا یوں کہو کہ ہجرت کی رات ابو بکر کا پورا خاندان خدمت رسالت میں لگا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خدمت حضور نے سب کو کیوں نہ دی؟ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر چلنے لگے. چلتے 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 جب ابو بکر نے دیکھا کہ حضور کے پاؤں میں ورم آ گئے، ظاہر سی بات وہ قدمیں نازک، چلتے چلتے پتھریلی زمین ہے، جب پیر میں ورم آ گئے تو ابو بکر بیٹھ گئے اور کہا حضور آپ کے پیر میں ورم آ جائے، آپ اس قدر پریشان ہو اور پیدل چلیں؟ ابو بکر کا کندھا حاضر ہے. سبحان اللہ سبحان. حالانکہ آپ حضرات سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ جتنا
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले थे उतना ही अबू बकर भी तो चले थे, मगर इश्क जब गालिब होता है ना तो बड़े बड़े मुश्किलात आसान हो जाते हैं। बेशक बेशक। मुश्किल नहीं, कोई काम मुश्किल नहीं लगता फिर इश्क गालिब हो गया तो। हुजूर अबू बकर खादिम का कंधा हाजिर है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि नहीं नहीं, आपने सुना है ना कि जब मक्का फतह हुआ तमाम बुतों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल के बाहर फेंकवा दिया, जो दीवारों में सब रंग कलर से थे उसको धुलवा दिया। एक बुत ऊपर था, हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चाहते थे कि उसको भी निकाल के फेंक दें बाहर। तो हज़रत अली ने मौजूद थे बर वक्त, अर्ज़ की कि हुजूर मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं और मैं खड़ा हो जाता हूँ और आप उसको निकाल लें। तो हुजूर ने फरमाया कि अली तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आओ तरीकत वालों, क्या बात, आओ ढोंगी मत ठहरो, तुम्हारी धज्जी मैं कुरान और हदीस से उड़ाता हूँ। तुम कहते हो कि अबू बकर शरीयत वाले हैं, अली तरीकत वाले हैं। जब दलील आदमी को नहीं मिलते तो ऐसे ही हर धर्मी करता है, और जब इल्म का समंदर बहता है तो इलाका छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, तो अली कह रहे हैं हुजूर, देखो गौर करो, जो बात अबू बकर ने कहा वही बात अली कह रहे हैं। अबू बकर ने कहा हुजूर मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं, मैं आपको ले चलता हूँ। अली कह रहे हैं हुजूर मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कंधे पे सवार हो के बुत को निकाल लें। हुजूर ने फरमाया कि अली तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा पाएगा। और जब अबू बकर ने कहा हुजूर मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं, मैं आपको गार तक पहुँचा देता हूँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसमें राज क्या है? राज ये है कि हुजूर फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है बाबो मनाक़िब उमर की, लौ काना बादी नबीयुल लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। सुभान अल्लाह, सुभान। ये नहीं कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अबू बकर होता। क्यों? एक दर्जा छोड़ दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबूवत से बड़ा दर्जा रिसालत का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दर्जा छोड़ दिया है, जिसका मतलब ये है कि मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, रसूल होता तो अबू बकर होता। तो अब देखिए ये, अच्छा आप ये बताएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं रसूल भी हैं ना? दोनों है ना? अरे वो तो ऐसे रसूल हैं कि रसूलों के भी रसूल, नबियों के भी नबी, है ना? तो अबू बकर जब उठा लिए तो अली को तो हुजूर ने फरमाया तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते हो, लेकिन अबू बकर तो नबूवत और रिसालत दोनों का बोझ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रियाजुल नजरा में है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबू बकर बैठ गए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए थे तो अबू बकर चलते नहीं थे, मारे खुशी के दौड़ रहे थे, मारे खुशी के दौड़ रहे थे और जुबाने हाल से कह रहे थे ओ लोगों इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौड़ रहे थे, और चूंकि उस दौर में खोजी होते थे, जैसे इस दौर में जो है तो कुत्ता खोजी होता है ना, एक कुत्ता खोजी होता है जानते हैं आप, वो चोर वगैरह को सूंघाते हैं वो सूंघ कर, लेकिन खोजी जो होते तो इंसान तो वो सूंघ कर नहीं बल्कि नक्शे कदम की इतनी महारत उनको होती थी, इतनी ज़्यादा महारत होती थी कि जहाँ से आदमी चला तो वहाँ से कहाँ तक गया वहाँ तक ले जाके लोगों को खड़ा कर देते थे। तो मक्के में इधर तमाम ऐलान हो गया कि साहब जो हुजूर को गिरफ्तार करके लाया या कत्ल कर दे तो उसको 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। इतना ज़्यादा जो है इनाम, इतना बड़ा, बहुत 100 ऊँट की बहुत कीमत होती।
100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। तो अब बहुत से ऐसे थे जो हुजूर को पहचानते भी नहीं थे और इनाम के लालच में दौड़ पड़े। दौलत की लालच बहुत बुरी बला है। हाँ, ना जायज़ लालच, जायज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जायज़ दौलत तो अबू बकर की तरह कमाओ, खुदा की राह में खर्च करो ताकि अल्लाह तारीफ़ करे अपने फरिश्तों में। तो खोजी को दौड़ा दिया कुफार मक्का ने कि नक्शे कदम देखकर खोजते जाओ। तो कुछ खोजी ऐसे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे आगे पीछे, और पहुंचने के बाद अबू बकर को देखा कि ये कंधे पर किसी को लिए। अबू बकर को भी वो पहचानते नहीं थे, मक्का उस दौर में बहुत बड़ा शहर था, बहुत से ऐसे हैं जो पहचानते नहीं थे, वो अंदाजे से इनाम की लालच में पहुँचे। तो अबू बकर से कहा कि तुम्हारा क्या नाम है? कहा हमारा नाम अबू बकर है। तो कहा कि और ये जो कंधे पे आपके सवार हैं ये कौन है? अच्छा, उस दौर में ये भी रवाज था कि जंगलात और पहाड़ों का जो सफ़र करता था तो कभी कभी पूरब पश्चिम सफ़र में उल्टा हो जाता है ना, तो रास्ते भूल जाते थे लोग। तो कुछ ऐसे भी माहिर होते थे कि लोग अगर 4, 6, 10 काफिला की शक्ल में सफ़र करते थे ना, तो एक हादी साथ में लेके चलते थे, यानी रास्ता बताने वाला। हादी का माना रास्ता बताने वाला, तो रास्ता बताने वाला लेके चलते थे। तो उसने पूछा ये कौन है? तो अब अबू बकर या तो झूठ बोलें और अगर सही सही बता देते हैं तो गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि जो गए थे गिरफ्तारी के लिए कोई मामूली लोग नहीं थे, 70 जवानों को अपने साथ लेके गए थे, ताकतवर और आलीशान घोड़े पे सवार होके। तो कहा और ये कौन है जो तुम्हारे कंधे पे है? कहा हाजा हादियुन यहदीनी सबील, ये तो हादी है, हमको रास्ता बताता है। क्या बात है, क्या बात। ये तो हादी है, हमको सीधा रास्ता बताता है ताकि हम रास्ता न भटक जाएं। जब हम भटकने लगते हैं तो हमको रास्ता बता देता है। झूठ भी न हुआ। कहो ये तो वो हादी जो रास्ता बताने वाले दूसरे लोग हैं यार, चलो आगे चलो, और तो घूम घाम के वापस चले गए। और उसके बाद हज़रत अबू बकर जब चल रहे हैं तो जानते थे कि खोजी नक्शे कदम पे आए, तो जहाँ कदम रखते थे ना तो घुमा देते थे ताकि नक्शे कदम मिट जाए। और जब तक हुजूर पैदल चलते रहे तब तक अबू बकर, और रियाजुन नज़रा में है कि अबू बकर कभी दाएं चलते थे, कभी बाएं चलते थे, कभी सीधे चलते थे, कभी पीछे चलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू बकर ठीक ठीक चलो, कैसे चल रहे हो? कहा हुजूर ये जानबूझ के मैं ऐसा चल रहा हूँ। कहा क्यों? कहा रास्ते में किनारे किनारे झाड़ियां हैं, रात का वक्त है, रात में हुजूर ने हिजरत किया था, रात का वक्त है, अंधेरा है, पता नहीं किधर से तीर आ जाए। तो मैं चाहता हूँ वो तीर आपके सीने पे न लगे, मेरे सीने पे लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके सीने पे न लगे, मेरे सीने पे लगे। अगर हमला दाएं से हो तो मेरे ऊपर, बाएं से हो तो मेरे ऊपर, आगे से हो तो मेरे ऊपर, पीछे से हो तो मेरे ऊपर, जिधर से हमला हो हुजूर आपकी ढाल अबू बकर का सीना मौजूद है। सुभान अल्लाह, क्या बात। और उसके बाद गार पे ले जाके उतार दिए, और उतारने के बाद कहने लगे हुजूर खुदा की कसम आप गार के अंदर नहीं जाएंगे। और उसके बाद अबू बकर ने गार को, और रात का वक्त अंधेरा, किताबों में आया है कि सुराख नजर नहीं, आप गार के अंदर तो और अंधेरा रात में होता है ना, सुराख नजर नहीं आते थे। तो हजरत अबू बकर टटोल टटोल के सुराखों में, ये भी नहीं कि कहीं हाथ में सांप न डस ले, टटोल टटोल के चादर फाड़ फाड़ के लगा रहे हैं, और सुराख बंद हो गए। एक सुराख बहुत बड़ा था, और चादर जब खत्म हो गई तो कुर्ता उतार के कुर्ता फाड़ फाड़ के लगाने लगे। सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जानते थे इश्क का हक की हकीकत क्या होती है। आज एक चाय पर बिकने वालों, क्या बात। आज एक चाय पे बिकने वालों, तो
तुम क्या जानो इसके रसूल क्या है। बेशक हक है। और उसके बाद अब अबू बकर के सामने बड़ी परेशानी, या अल्लाह ये इतना बड़ा सुराख है, अरे वो छोटा मोटा मांद जिसको बोलते हैं, मांद समझिए। तो अबू बकर अब परेशान है कि कुर्ता भी ख़त्म हो गया, चादर भी ख़त्म हो गई, अब कपड़ा भी नहीं, क्या लगाएं, अलुंगी पहनना ज़रूरी सत्र औरत की वजह से, अब क्या करें। तो दिमाग में ये बात आई कि ऐसा किया जाए कि इसमें पैर डाल दिया जाए, अंगूठा लगा दिया जाए। तो जब पैर डाले तो पैर भी नहीं आ पा रहा उसमें, किनारे किनारे जगह बनी हुई, तो आपने सोचा कहीं किनारे से सांप, क्योंकि गारों में सांप होते हैं आमतौर से, अब बिल है तो जाहिर सी बात है। तो आप क्या करें, इस सुराख को कैसे बंद करें। तो आपने क्या किया कि पूरा पाँव ही डाल दिया रान तक, काट जितना काटना हो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, मर भी गया तो लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। मर भी गया तो क्या होगा, ये खुदकुशी नहीं शहादत होगी, और लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। किसी की हिम्मत है जो कह दे ये खुदकुशी है। रान तक अपना पूरे पाँव को, चूंकि पाँव नीचे पतला होता ऊपर मोटा होता, तो सुराख पूरे तौर पर बंद हो गया। और उसके बाद अच्छा, बाज़ किताबों में आया कि इस तरह के बड़े सुराख दो थे, हजरत उमर ने भी दो सुराख बयान किए हैं। तो दोनों पाँव को आप रान तक डाल दिए थे, काट जितना काटना, कितना काटेगा। और उसके बाद आप बैठ गए और अर्ज की कि हुजूर गार साफ हो गया है और आपके आने के लायक हो गए, हुजूर आप आए तशरीफ लाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंदर दाखिल हुए और अबू बकर को अंधेरा था, करीब से देखे, कहा अबू बकर ये क्या, कहा हुजूर क्या हुआ, अरे कुर्ता कहाँ, कहा हुजूर कुर्ता ये सांप के सुराख हैं, तो मैं सोचा कि कोई बिच्छू कोई सांप निकल आए, आप जाहिर सी बात है थकेंगे, थके हमारी गोद पे सर रख के सोएंगे, आराम करेंगे, और सोने की हालत में अंधेरा है, पता नहीं हम भी न देख पाए अंधेरे की वजह से, रात में का वक्त है, और गार में और ज़्यादा अंधेरा, पता नहीं किधर से सांप आए बिच्छू आए आपको तकलीफ पहुंचा दे। तो हुजूर मैं चाहता ये हूँ कि अपने कुर्ता को और चादर सबको फाड़ के बिल में लगा दूं, तो मैंने लगा दिया। का कुर्ता भी फाड़ दिया, कहा हाँ कुर्ता भी फाड़ दिया। और ये होते हैं ना तो कहते हदीस में लिखा है क्या, ये तो कहते हैं ना मिलाद करते हो हदीस में लिखा है, फातिहा करते हो हदीस में लिखा है, ये अगर वहाँ होते ना तो वहाँ भी कहते अबू बकर कुर्ता को फाड़ गए हो, नंगी पीठ हो गए हो। कहा हदीस में कहीं दिखा सकते हो, लिखा है हदीस में कहीं, हुजूर ने कभी फरमाया है। तो हुजूर के कहे बगैर, हुजूर की मोहब्बत में इतना बड़ा काम जो हदीस में नहीं लिखा, तो मिलाद हदीस में अगर नहीं लिखा तो हुजूर के कहे बगैर हम भी इसके रसूल में करते हैं। अगर इसके रसूल की बुनियाद पर अल्लाह ताला हमें जहन्नम देना चाहेगा तो जहन्नम मकबूल है, ऐसा जहन्नम हमें मकबूल है। जालिमों, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर जहन्नम नहीं, वो मदारिज मिलेंगे कि आज तुम नहीं मानते हो कल मानोगे, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। अच्छा, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की गोद में सर रख के सो गए। अल्लाह अल्लाह, उसके दर्जे मर्तबे के कोई अंदाजा लगा सकता है, जिसकी गोद में गार में चेहरे ख़त्मे नबूवत, सरे ख़त्मे नबूवत रखकर हुजूर सो जाएं। वहाँ कंधे पे सवार, यहाँ गोद पे सवार। जब हुजूर उधर सो गए तो वो, चूंकि मैंने अर्ज किया कि वो बहुत बड़ा सुराख था, उसमें कई सांप थे, और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव में काटना चालू कर दिया। पुराने, आप जानते हैं सांपों की उम्र हज़ारों साल होती है, और पहाड़ी सांप जंगली सांप बहुत बहुत उम्र होती है, और जितना पुराना सांप उतने मजबूत शहर। काटना शुरू कर दिया। अब आप बताएं, आप हजरात खुद अपना जायज़ा लें, एक छोटा सा कांटा अगर हमारे तलवे में चुभता है तो हम किस कदर तिलमिला जाते हैं।
ایک چھوٹی سی چنگاری اگر ہمارے پیروں کے نیچے پڑ جاتی ہے تو ہم کس قدر تل ملا جاتے ہیں پورے بدن سے. سانپ پر سانپ ابو بکر کو کاٹ رہا ہے، تل ملانا تو درکنار، ابو بکر جنبش نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ جنبش کروں گا نگاہ ختم نبوت کھل جائے گی، اور اگر کھل گئی تو آرام میں خلل آ جائے گا. بولو، حضور نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جیسا کہ بخاری شریف صفحہ نمبر 7 پر یہ حدیث شریف ہے. ابو بکر نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ ان کا درجہ میری ماں باپ سے زیادہ تو کیا بلکہ میری جان سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ، کہ میری جان چلی جائے مگر ان کے آرام تک میں خلل نہ آئے. یہ اس کے رسول کا مظاہرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر گئے تھے اور دیکھا تھا کہ ابو بکر کی پشت پر پیٹھ پر کرتا نہیں، پوچھا کرتا کہاں کا؟ حضور بلوں میں سوراخوں میں لگا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بیٹھنے سے پہلے فرمایا اے اللہ، جنت کے جس درجے میں تو مجھے رکھے گا میرے ساتھ اسی درجے میں ابو بکر کو بھی. سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضور تاج الشریعہ زندہ باد، حضرت قل محمد نقشبندی زندہ باد. ارے معلوم ہوا کہ وہ غار میں ساتھ، جنت میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، مکے میں ساتھ، سفر ہجرت میں ساتھ، حضر میں ساتھ، سفر میں ساتھ، غار میں ساتھ، اور قیامت تک مزار میں ساتھ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کے درجے مرتبے کو پوچھتے ہو، اور آج جو جہاں مسجد نبوی بنی ہے یہ ابو بکر کی زمین ہے. سبحان اللہ. اس کو زمین کو خرید کے ابو بکر نے خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا، جہاں پر منبر رسول بنا ہے، ریاض الجنہ بنی ہے، اور گنبد خضرا بنا ہے. یہ ابو بکر کی زمین ہے جس میں قیامت تک لوگ فیضان حاصل کرتے رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی تعریف سورہ واللیل میں خالق کائنات کر رہا. تو سانپ کاٹنے لگا، ابو بکر جنبش نہیں کر رہے. کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ نہیں کہ مر جاؤں گا. ارے ان کے نام پہ مر جاؤں تو اس سے اچھی موت، کیا بات، اس سے اچھی موت ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کے نام پہ مر جاؤں گا. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آرام فرما کر، تو ابو بکر کے، ایک روایت میں تو صبح اٹھے تو ابو بکر کے پاؤں کو دیکھا تو زہر کے اثر سے آپ کا پورا پاؤں سوج کے موٹا ہو گیا تھا. مگر یہاں ایک نقطہ اور ذہن میں اتار دوں کہ زہر کا اتنا زیادہ اثر کہ پاؤں سوج گیا. حالانکہ اتنا زیادہ اثر سے تو آدمی بچتا ہی نہیں. کیا بات کہی ہے، کیا بات، بچتا ہی نہیں. اور سانپ کاٹنے کے بعد فوراً آدمی پاؤں باندھتا ہے رسی یا کپڑے سے تاکہ زہر پھیل نہ پائے. اب پورے بدن میں پھیل گیا اتنا زیادہ کہ پیر میں بار بار کاٹنے کی وجہ سے، بار بار ڈسنے کی وجہ سے پیر سوج گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ جب پیر سوج گیا بہت زیادہ زہر کی تپش بدن میں محسوس ہوئی. زہر کی گرمی ہوتی ہے نا بہت زیادہ، تو گرمی کی وجہ سے آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے تو حضور کے چہرے پر گرے. وہ آنسو کتنے قیمتی ہوں گے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ آنسو کتنا قیمتی ہوں گے جو چہرے ختم نبوت پہ گر رہے. اللہ اللہ، جس کے آنسو کا یہ حال ہے اس کے دل کا کیا عالم ہوگا، اس کے دماغ کا کیا عالم ہوگا. حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا پیر میں؟ کہا حضور زہر، اصل میں سانپ بہت دیر سے کاٹ رہا ہے
बहुत देर से काट रहा सांप। आप आराम फरमा रहे थे, हमने सोचा कि अगर उठेंगे या पाँव हटाएंगे, जुम्बिश करेंगे तो हो सकता है सांप बाहर आ जाए, आपको तकलीफ़ पहुंचाए, और इसलिए मैं जुम्बिश भी नहीं किया बदन में, और पूरे तौर पर वो जहर बदन में सरायत कर गया, और पैर में तो इतना ज़्यादा असर हो गया कि पैर सूज के फूल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन जहाँ पर सांप काटा था, मुसलमानों क्यों ना अल्लाह उसके बारे में कहे कि वो बहुत बड़ा परहेजगार है। वो अपनी जान नबी पे कुर्बान कर चुके, अब अल्लाह ने उन्हें बचा लिया तो ये अल्लाह की मर्जी। वो कुर्बान कर चुके, लुआबे दहन लगाया, पूरा जहर काफूर हो गया। उसके बाद इस कुर्बानी की वजह से, अब गौर कीजिएगा, एक नुक्ता और जहन में उतारता हूँ, इस कुर्बानी की वजह से अल्लाह ताला ने उसके बाद से अबू बकर के चेहरे को इतना ज़्यादा मुनव्वर कर दिया, इसके रसूल के मुजाहरे की वजह से इतना मुनव्वर कर दिया, इतना मुनव्वर कर दिया कि मोतबर किताबों में आया, सीरत की मोतबर किताबों में आया, सीरत इब्न हिशाम और रियाजुन नज़रा वगैरह में, कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अबू बकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटनी की नकेल, अब जाहिर सी बात है हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि हुजूर हमारे यहाँ क़याम फरमाते, हुजूर हम लोग आपको 15 दिन से इंतज़ार करते थे और वापस चले आते कि शायद आज आ जाएं, आप आएँ तो हुजूर मेरे यहाँ, अब जाहिर है एक के यहाँ क़याम अगर करते हैं हुजूर तो दूसरे को तकलीफ़ होगी। हाँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बुखारी शरीफ में भी ये रवायत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, जहाँ वो बैठ जाएगी वहीं क़याम होगा। मैं आप हज़रात से पूछता हूँ कि अच्छा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी दिली ख्वाहिश क्या थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल ननिहाल जो है, आपकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आमिना, ये मदीना की रहने वाली थी, तो हुजूर का ननिहाल मदीना था। और ननिहाल किस ख़ानदान में था? ननिहाल हज़रत अबू अयूब अंसारी के ख़ानदान में था। हुजूर की ख्वाहिश तो यही थी कि हम अबू अयूब अंसारी के ख़ानदान में उतरें, क्योंकि वो रिश्तेदार हैं, और तरीक़ा यही है कि रिश्तेदार के यहाँ अगर मेहमान न ठहरे दूसरे के यहाँ तो उसको तकलीफ़ होती। सरकार चाहते तो थे, मगर जब मदीना पहुँचे तो जैसे रोशनी पे पतंगे गिरे, और कुछ लोग तो ऐसे थे तो चूंकि गलियों में आगे पीछे जब इतना ज़्यादा भीड़ हो गई तो हुजूर का चेहरा नज़र न आए, तो वो लोग छत पे चढ़ गए ताकि हुजूर का चेहरा अच्छी तरह नज़र आए। और छोटी छोटी बच्चियां जो थीं वो तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, वो कहने लगी ओहो सनिया की घाटियों की तरफ से हम लोगों के पास 14वीं रात का चांद तुलू हो गया है। सुभान अल्लाह। अरे जालिमो, इस वाकया को तुम भी अपनी सीरत की किताबों में लिखे हो, उसके बाद भी कहते हो कि वो नूर नहीं है। मदीना की बच्चियां हुजूर के सामने, सहाबा के सामने, बोलो चांद नूर है कि नहीं? और नूर ही नहीं बल्कि कह रही 14वीं रात के चांद की तरह नूर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान। मालूम हुआ हुजूर को नूर मानना ये सुन्नते सहाबा है। वजब शुक्र अलैना, हम लोगों पर अल्लाह का शुक्र वाजिब है। उन बदबख्तों ने कदर न की, हम खुश नसीबों ने कदर की। वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, और ये शुक्र एक दिन हम पर वाजिब नहीं है, बल्कि ये शुक्र तो जब तक दुआ करने वाले दुआ करते रहे तब तक हम पर शुक्र वाजिब है। तो हजरत अनस कहते हैं हम लोगों पर खुशी का दिन उस दिन से ज़्यादा कभी नहीं गुजरा जिस दिन हुजूर मदीना तशरीफ लाए। जश्न का माहौल था। और सुनो, एक सहाबी रसूल हैं बुरैदा नाम के, तो ये पहले ईमान नहीं लाए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानते भी नहीं थे, अबू बकर को भी नहीं पहचानते थे। तो ये
جب سنی او ہو 100 اونٹ کا انعام ہو گیا یار، چلو بڑے پہلوان بہادر آدمی تھے، 70 جوانوں کو لے کر دوڑ پڑے گھوڑا لے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے اس وقت مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے. آئین اسی وقت تڑاتے ہوئے گھوڑے سے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. کہا رکیے، آپ رکیے، آپ ظاہر ہے جب پیچھے 70 جوان رہیں گے تو بولی تو الٹی سیدھی رہے گی نا، تو رکیے آپ رکیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کون ہیں؟ گرفتار کرنے آؤ، پہچانتے نہیں. آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے. کہا آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا عبداللہ کا بیٹا ہوں. اب آپ کا کیا نام ہے؟ کہا بریدہ. بریدہ کے معنی نرمی. معاملہ کا حل ہو جانا. حضور ابو بکر کی طرف دیکھے، کہا اس کا معاملہ حل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر پوچھا کہ اچھا آپ کس خاندان کے ہیں؟ تو کہنے لگے میرا نام بریدہ ہے، میں اسلمی خاندان کا ہوں. تو کہا تجھ کو اسلام کا حصہ مل گیا. سبحان اللہ. بس اتنا کہنا تھا کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور وہ قدموں پہ گرے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اور جو اللہ. 70 جوان پہلوان آئے تھے وہ سب مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد دیکھا تو ادھر سے بہت بڑا جلوس آ رہا ہے. وہ اس دن بھی صحابہ انتظار کر کے واپس جا رہے تھے. ایک پہاڑی کے پاس آتے تھے، انتظار کر کے چلے جاتے تھے روزانہ. اس دن بھی جا رہے تھے تو ایک یہودی قلعہ پہ چڑھا. کہا ہو کہاں جا رہے ہو؟ کہا رہے جن کے انتظار میں تھے وہ آج بھی نہیں آئے، کل دیکھا جائے گا. کہا رہے وہ تمہارا مقصود آ رہا ہے. وہ دیکھو قلعہ پہ چڑھا تو قلعے پر ظاہر دور تک نظر آتا ہے. وہ تمہارا مقصود آ گیا، تم واپس جا رہے ہو. بس اتنا سننا تھا کہ جیسے پتنگے پروانے روشنی پہ گرتے ہیں، وہ علم تھا. اور اب سنو، حضرت ابو بکر جب غار سے نکلے، اس عشق رسول کی قربانی دے کر چہرے پر اتنی چمک تھی کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھے تھے وہ پہلے حضرت ابو بکر سے مصافحہ کرتے تھے. اور آپس میں جو لوگ دیکھے نہیں تھے پیچھے سے پوچھتے تھے، ہر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ رسول اللہ یہ ہیں کہ وہ ہیں، یہ ہیں کہ وہ ہیں. اس کے رسول کہاں تک پہنچا دیا. اور جو لوگ نہیں دیکھے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ابو بکر سے مصافحہ کرتے اور ابو بکر ہی کا استقبال کرنے لگے. ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تھے، بیٹھ گئے، بیٹھے تھے، لوگ زیارت کر رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، لوگ بات کر رہے تھے، اب شور شرابہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، کوئی خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے. تو چہرے وہ سر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے جب سورج ڈھالا نا، دھوپ آ گئی سر پہ سرکار کے. تو راستے میں جب حضور آ رہے تھے تو حضرت زبیر ملک شام سے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کپڑا لے کے جا رہے تھے. تو سفید لباس ابو بکر اور جو ہے حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پہنایا، کیونکہ ابو بکر کی بھی قمیص سوراخ میں لگ گئی تھی، اور سفید امامہ دیا. تو وہ امامہ چادر کے طور پر حضرت ابو بکر لیے تھے. اور جب دیکھا کہ سورج ڈھل گیا، حضور کے سر پر دھوپ آ رہی ہے، تو ابو بکر نے چادر کو اٹھا کے تان دیا. لوگوں نے کہا او ہو رسول اللہ وہ ہیں، یہ تو خادم ہے یار. آپ دیکھو، اور آپ یہ کہیں گے یار یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی حیرت کی بات نہیں. جب آدمی پہلے ابو بکر فنا پھر رسول نہیں تھے. لکڑی کو جب آگ میں ڈال دو نا تو آگ لکڑی میں جل کے آگ کی طرح ہو جاتی ہے اور آگ کا پورا اثر اس کے اندر آ جاتا ہے. تو ابو بکر جب فنا پھر رسول ہو گئے تو اب لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے. تو ابو بکر نے نبی اور امتی کی درمیان
मखदूम वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, मुस्लिम शरीफ में ये रवायत है कि जब अबू बुरैदा, रास्ते में अभी जो बयान किया मैंने, मुसलमान हुए, तो जब बहुत बड़ा जुलूस हुजूर के साथ आया और मदीना की तरफ चलने लगा, तो अबू हज़रत बुरैदा ने कहा कि हुजूर अच्छा नहीं लग रहा। तो हुजूर ने फरमाया कैसे? कहा इतना बड़ा जुलूस आपका है और आपकी आमद में, आपके इस्तकबाल में, आपकी खुशी में ये जुलूस चल रहा, तो इसमें झंडा होना चाहिए। ओ जालिमो, ओ मिलादुन नबी के झंडे को बिदात कहने वालों, अरे हम बुरैदा की सुन्नत अदा करते हैं, सुन्नत, उनकी सुन्नत अदा करते हैं और तुम सहाबा की सुन्नत से रोकते हो। तो अब वहां पर झंडा कहाँ मिले साहब? बर वक्त तो इसकी तो भी तैयारी करनी पड़ती, झंडा नहीं। तो हजरत बुरैदा ने क्या, जो नेज़ा उज़ा सब तलवार वगैरह लेके आए थे कि हुजूर को शहीद करना है, तो अपने सर से चादर उतारी जो सर में बांधे थे, और चादर उतार कर, अमामा उतार कर, और नेज़े के ऊपर लगा के झंडा बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। झंडा बना लिया और वो लेके आगे आगे झंडा चल रहे थे और पीछे पीछे जुलूस चल रहा था। उसी याद की याद हम रबीउल अव्वल में मनाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जायज होने के लिए इतना काफी है। तू हराम कहता, तू भी तो कुरान हदीस में कहीं दिखा दे कि अल्लाह रसूल ने कहाँ फरमाया कि मिलादुन नबी का जुलूस मनाना हराम। तो अब कोई अपनी तरफ ऊँटनी की नकेल खींच रहा, हुजूर हमारे यहाँ क़याम, हमारे यहाँ क़याम, हमारे। हुजूर ने फरमाया ऐसा है, मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, वो जहाँ बैठ जाएगी वहाँ मेरा क़याम होगा। तो ऊँटनी जाके वहाँ पर बैठी जहाँ आज मस्जिद नबवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ पर बैठी जहाँ आज मस्जिद नबवी है। उस वक्त मस्जिद नहीं थी, खाली ज़मीन थी, और उस ज़मीन के जस्ट सामने अबू अयूब अंसारी का मकान था। सुभान अल्लाह। आपसे मैं अर्ज करता हूँ, हुजूर की ख्वाहिश थी कि मैं अबू अयूब अंसारी अपने ननिहाल में उतरूँ। ये नबी के दिल की बात ऊँटनी कैसे जान गई? क्या बात है, क्या बात। ओ जालिमो, देवबंदियों, वहाबियों, तुम तो कहते हो नबी दीवार के पीछे की बात नहीं जानते। अरे तू नबी की बात बाद में करना, उनकी ऊँटनी की बात कर। सवार की बात बाद में करना, सवारी की बात कर। उनकी सवारी का आलम यह है कि जब जिस जानवर पर हुजूर सवार हो जाएं, गौर करो, जिस जानवर पे हुजूर सवार हो जाएं, जब उस जानवर की आंखों से हिजाब का पर्दा उठ गया, और वो जानवर भी जानता है मेरे नबी क्या चाहते हैं, और जाकर जैसे ही अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के सामने उठनी बैठी, अबू अयूब अंसारी की खुशी की इंतहा न थी। अब फिर कौन है जो रोक ले? अब फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान उठा उठा के अपने घर में रखने लगे। अलगरस ये मुख्तसर सा किस्सा था हिजरत का, जो भी मैंने अपनी तकरीर से ऐड कर दिया। बाकी कुरान की तफसीर कुरान से जो मैंने किया, मालूम हुआ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत तरीक़त और इमामत शरीयत, इसके रसूल के आला दर्जे पे फायज होना, उनका इस उम्मत में सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार होना, ये कुरान से साबित है और हदीस से भी साबित है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।